قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والی عورت کے 3 گناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 عادتیں عورت کو سیدھا قبر سے جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 3 عادتیں عورت کی اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ یہ 3 عادت اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر انسان آفات، مشکلات اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر عورت سے شادی کرنا، مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، ورنہ تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا۔ وہ آخر وہ بدترین 3 عادتیں ہیں کون کون سی؟ وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت سیدھا قبر سے جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اس کو بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ گناہ اور ناپسندیدہ عادت عورت کا گناہ ناپاکی۔ غسل فرض ہو جانے کے بعد فوراً غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم پر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ ناظرین ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ کیا وہاں رزق میں برکت ہوگی؟ ناپاک حالت میں جب وہ بچوں کو کھانا بنا کر دیتی ہوگی تو کیا آپ کا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی، حضرت فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی ہے؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ کہنے لگے تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان سکی۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گئے، آپ نے غسل نہیں کیا تھا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے، آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش کر لیا، کاش غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی، اسے کلمہ آتے ہوں گے، جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتے، کیا خیال ہے اس سے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن کریم نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بڑی عادت غیبت کرنا۔ جہاں تو 4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں،
وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا ہے 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں، وہ خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 2 عورتیں بیٹھی ہوں وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خامن سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خامن بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی، حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی کہ اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے عورت اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خامن مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے خاوند کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھا ماحول اور صحبت اختیار کریں، اور ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔